بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو FM4K ٹی وی کے پروگرام بار روم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنے اس پروگرام میں اہم قانونی مسائل پر گفتگو کیا کریں گے اور ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے مایہ ناز قانون دان جو ہیں وہ ہوا کریں گے، اور ایسے مسائل کہ جن پر لوگ بات کرتے ہیں، وہ مسائل کہ جو لوگوں کو اپنی زندگی میں فیس کرنا پڑتے ہیں، وہ مسائل ہم زیر بحث بھی لائیں گے اور ان مسائل کا حل بھی آپ کو بتائیں گے۔ آج ایک ایسا مسئلہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس کے متعلق پاکستان میں ہر شخص بات کرتا ہے کہ پاکستان میں جب کبھی کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو عدالتوں سے اس کو انصاف لینے میں سالہ سال لگ جاتے ہیں، اور وہ سالہ سال عدالتوں کے دھکے کھاتا ہے اور پھر جا کے کہیں فیصلے کی نوبت آتی ہے۔ بالخصوص جو فوجداری معاملات ہیں ان میں لوگوں کے لیے یہ چیز زیادہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے کہ اس میں بہت سے لوگ بعض اوقات جیل میں ہوتے ہیں، یا اگر کسی شخص کو، فیملی ممبر کو کوئی نقصان پہنچا ہوتا ہے اور اس کو سالہ سال انصاف کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں تو وہ بہت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس تاخیر کی کیا وجوہات ہیں اور ان وجوہات کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے، یہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں گجرانوالہ بار کے بہت اچھے قانون دان جناب چوری غلام دستگیر اولکھ ایڈوکیٹ اور جناب چوری جواد اظہر گرایا ایڈوکیٹ۔ دونوں فوجداری قوانین کے حوالے سے بہت ماہر ہیں، ان کی بڑی اس پہ گرپ ہے اور بہت زیادہ ٹرائل کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم اس پروگرام میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ان کی نظر میں یہ جو تاخیر ہے اس کی وجوہات کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلے میں جناب غلام دستگیر اولکھ ایڈوکیٹ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے مقدمات، جو فوجداری مقدمات ہوتے ہیں، آپ کی نظر میں اس تاخیر، جو فیصلوں میں جو تاخیر ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، بنیادی وجوہات کہ جن کی وجہ سے فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے؟ شکریہ عمران صاحب۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں FM ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا۔ نیکسٹ پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ یہ فوجداری قوانین جو ہیں، یہاں پہ زن، زر اور زمین کی طلب سے یہ مقدمات شروع ہوتے ہیں، اور ہر کیس کے حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور تاخیر کا سبب کسی کیس میں مدعی ہے تو کسی میں ملزم ہے۔ کہیں پر ہماری وکلاء برادری جو ہے ان کی طرف سے بھی تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ بھی اپنے کلائنٹ کی سیٹسفیکشن کے لیے، اور میجر رول اس میں پولیس کا ہے اور عدلیہ کا ہے۔ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی بسیطے انسان اپنے حق سے زیادہ لینا چاہتا ہے، اور آج موجودہ دور میں نے اپنی 16-17 سالہ پریکٹس میں جو دیکھا ہے، میرے پاس کوئی ریئل، جسے کہتے ہیں نا، مظلوم شخص نہیں آیا۔ ہم میں سے سارے ہی ظالم ہیں۔ ایک مدعی ہے، وہ FIR کرواتا ہے، جس کا کوئی کسی کا باپ مرڈر ہو جاتا ہے، بھائی مرڈر ہو جاتا ہے، تو اس وقوع کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ خود ظالم بن جاتا ہے۔ وہ کیسے، آپ پوچھیں گے کہ ایک بندہ، ایک جو ہے قاتل، اس کا باپ ہے یا بڑا بھائی ہے، وہ کراچی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو بھی اسپیسیفک رول دے کے FIR میں شامل کر دیا جائے گا کہ سیدھا فائر ایک اس نے مارا، پھر دوسرے نے مارا، تیسرے نے مارا۔ تو میرے خیال میں قتل سب سے بڑا جرم ہے، تو قتل میں ملوث کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے کسی بے گناہ شخص کو۔ اس کے بعد
جب غلط FIR کروا دیتے ہیں ہم لوگ تو پھر اس غلط چیز کو ڈیفینڈ کرتے کرتے مدعی جو ہے ظاہر ہے جو ملزم ہے وہ تو تفتیش میں جائے گا، اپنی صفائیاں پیش کرے گا اور اپنے آپ کو بے گناہ کروانے کے لیے تگدو کرے گا۔ اس پہ جب اپنے حق میں کروا لے گا تفتیش ایک بے گناہ شخص ایک فورم سے، تو مستغیث پارٹی دوسرے فورم پہ چلی جائے گی، درخواستیں دے گی، پیسے کا استعمال کریں گے، اپنے گڈ آفسز یوز کریں گے، سفارش کلچر بھی ہے، وہ اس کو گناہ گار کروانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ وہ تفتیش کا سلسلہ لمبا ہوتا چلا جائے گا۔ ظاہر ہے ایک بے گناہ شخص کا پولیس کو تو پتہ ہی ہے کہ کون گناہ گار ہے کون بے گناہ ہے، وہ پہلے تو اس کی گرفتاری نہیں ڈالیں گے، ویسے ہی بٹھا لیں گے، اور وہ ملزم بھی جو ہے ڈیٹینشن اس کے خلاف نہیں جائے گا، کیونکہ انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کو بے گناہ کر دیں گے ہم، آپ کی صفائی، ہاں جی، آپ کو تھانے سے اٹھا دیں گے۔ اور کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ مہینہ بغیر گرفتاری کے ملزم بیٹھا رہتا ہے، اور دونوں پارٹیز کو پولیس نے جو ہے نا ایک دھیان لگایا ہوتا ہے، دوسرے کو مدعی پارٹی کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو گناہ گار کر دیں گے، ملزم کو کہتے ہیں کہ آپ کی صفائی جو ہے آ رہی ہے۔ اس سارے میں جو ذمہ داری ہوئی وہ تو اس کی ہے مستغیث کی، جس نے غلط بندہ FIR میں دیا، اور دوسری جو ہے وہ تو ظاہر ہے اپنے آپ کو انوسینٹ ڈکلیئر کروانے میں تاخیر کا سب سے پہلی جو اینٹ رکھتا ہے وہ FIR کا مستغیث ہے، ظاہر ہے۔ پھر اس میں دوسری طرف آ جاتے ہیں ملزم پارٹی کی طرف، وہ ملزم لوگ بڑے گاگ ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کا کہ مقدمے کو جتنی بھی تاخیر جو ہے آئے گی اس میں صلح کے چانسز بھی بنیں گے، اس میں جو ہے شہادتیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی اور انہیں فائدہ ہوگا، وہ بھی اپنے تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس میں پولیس ہے جو ایک دفعہ مستغیث کے کہنے پہ مستغیث کی طرف سے انفلوئنس ہو کے غلط سیکشن لگوا دیتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی فساد کا جو ہے مقدمہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو اس میں وہ پولیس والوں سے مل کے مستغیث 452 لگوا لیتا ہے کہ گھر کے اندر داخل ہوئے، تشدد کیا ہے، جبری، تو اس پہ تفتیش ہوتی رہتی ہے، اور مہینے بعد بندے کو گناہ گار کر کے وہ آگے چلاتے ہیں تو وہ ملزم دوسرے فورم میں چلا جاتا ہے، پھر وہ مہینہ 2 مہینے لگا کے جو 452 ہے اس کو ڈیلیٹ کروا لیتا ہے۔ یہی چکر ہے جیسے 324 ہے اقدام قتل کے مقدمات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ملزم پارٹی جو ہے پہلے اس کو مدعی پارٹی جو ہے وہ اقدام قتل کا ملزم ٹھہراتی ہے کہ جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ ڈیلیٹ کرواتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے اسے 324 میں مستغیث فریق سزا کروانا چاہتا ہے، وہ صفائی پیش کرتے ہیں نہیں ہمارا تو عارضی نوعیت کا جھگڑا تھا، جان لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو پھر ان افینسز کی ایڈیشن اور ڈیلیشن کے نتیجے میں کافی سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے چلتا ہے۔ ویسے CRPC میں within 17 days انڈر سیکشن 173 رپورٹ سبمٹ ہو جانی چاہیے، لیکن یہاں پہ مہینوں لگ جاتے ہیں۔ اس میں پولیس والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم بہت مصروف ہیں، ہمارے رات کو ہمیں جانا پڑتا ہے، ناکوں پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے، صبح عدالتوں میں جانا پڑتا ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی جبکہ گریجویٹ انسپیکٹرز آ گئے ہیں، یہ پولیس فائل جو ہے وہ رائٹر ہی لکھتے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے کوئی بھی پولیس والا جو ہے فائل نہیں لکھتا، انویسٹیگیشن نہیں کرتا، حتیٰ کہ بڑے کیسز میں میں نے دیکھا ہے موقع پہ جانا کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے، تفتیشی افسر ہے۔ تو نیکسٹ جب رپورٹ سبمٹ ہوگی تو عدالت کی ذمہ داری تو پھر شروع ہوگی، اور وکلاء اور عدالت تو بعد میں آئیں گے۔ گویا کہ اگر میں آپ کی بات کی تھوڑی سی وضاحت کروں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مقدمہ عدالت میں پہنچنے سے پہلے ہی بہت سی تاخیر جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ غلط لوگوں کو نامزد کرنا یا غلط دفعات کے تحت مقدمات کو کی جو ہے وہ اندراج ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پولیس ہے
وہ تفتیش کے زمرے میں بہت سا وقت لگاتی ہے. اب میں یہ جو ہے یہی بات جو ہے اپنے جو ہمارے دوست جناب جواد اظہر برایہ صاحب ایڈوکیٹ سے پوچھوں گا کہ قانون مختلف قوانین میں جو ہے وہ تفتیش کے لیے اور چالان سبمٹ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک ٹائم دیا گیا ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس ٹائم میں وہ پولیس جو ہے وہ چالان جمع کروا رہی ہے؟ اور جو مختلف مقدمات میں عدالت کے لیے بھی جو ہے وہ بعض کیسز میں جو ہے وہ ٹائم دیا گیا ہے، تو کیا عدالتیں اس ٹائم فریم میں فیصلے کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عمران حیدر شاہ صاحب کا اور FMTV کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ اس پروگرام میں مدعو کیا. اور اس میں سب سے پہلے میں شاہ صاحب کی اور دستگیر اولک صاحب جو ماہر قانون ہیں انہوں نے شروع میں جو بات کی کہ شروع میں جب یہ اپلیکیشن دیتے ہیں تو اسی وقت سے پروسیجر شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں جو رانگ اپلیکیشنز آتی ہیں اس سے اس میں مزید ڈیلے ہوتا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے، اگر ہم پنجاب گورنمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ جو تھانوں میں یہ جو کمپیوٹر ڈیسک قائم کیے ہوئے ہیں تاکہ کوئی اپلیکیشن دے تو فوری طور پہ اس پر عمل درآمد ہو. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سسٹم جتنے زیادہ فنڈ گورنمنٹ دیتی ہے محکمہ پولیس کو یا جتنی زیادہ فیسلٹیز دیتی ہیں، پروسیجر اتنا ہی سلو ہوتا جاتا ہے. اور اس میں جو ایک عام آدمی ہے وہ تو ایک اپنی اپلیکیشن کو پرسو ہی نہیں کر سکتا. وہ اتنے زیادہ انہوں نے پروسیجر سلو کیے ہوئے ہیں کہ اگر وہ کمپیوٹر میں 3 days میں آپ اپیئر نہیں ہوتے یا آپ کو نہیں بلاتے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی جو ہے وہ فنش ہو جاتی ہے، یا اس کو کیا اسے کہتے ہیں داخلے دفتر کر دیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پھر باقاعدہ اگر اس کے پاس کوئی اپروچ یا 100/100 کسی کا ریفرنس نہیں ہے تو پولیس والے اس کو جو ہے آگے کنٹینیو نہیں کرتے. اب سیکنڈ بات آ گئی اس میں کہ اگر FIR ہو جاتی ہے تو FIR کے بعد جو پروسیجر ہے وہ بھی محکمہ پولیس کے سبارڈینیٹ ہے. اس میں سب سے زیادہ جو پہلے انویسٹیگیشن کا رول ہے. انویسٹیگیشن ڈے بائی ڈے جو ہے اس میں گورنمنٹ نے بہت زیادہ فیسلٹیز دی ہیں، انہیں ایجوکیٹڈ لوگ بھی آئے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا پروسیجر ادھر ہی رہا ہے. اس میں ڈیلے سے ڈیلے ہوتا جاتا ہے، اور جو ہے وہ ایگزیکٹ جو سبمیشن آف چلان کی یا ایک پنشمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو کورٹ میں اتنے دن کے اندر یہ بھیجیں، جیسے اولک صاحب نے کہا کہ 17 days کے اندر جو ہے وہ چلان جمع کروانا ہوتا ہے، تو وہ تو اسی وقت ایک وائلیشن ہو جاتی ہے لا کی. یہ کرمنل لا میں تو یہ وائلیشن سٹارٹ ہی ادھر سے ہوتی ہے. اب ایک غریب بندہ جو ہے اس کی پہلے تو FIR نہیں لاج ہوتی، اس پہ بہت زیادہ وہ اپنا انرجیز سرو کرتا ہے. اس کے بعد پھر جب آگے پروسیجر جاتا ہے تو آگے بھی اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. تو اینڈ میں جو کورٹ میں جب یہ پروسیڈنگ پہنچتی ہیں، جب تک یہ پہنچتی ہیں اس وقت تو وہ بندہ تھک گیا ہوتا ہے. گورنمنٹ نے جتنے بھی زیادہ اقدامات پولیس کو اپنی، یا جیسے ہمارے CM پچھلے آئے انہوں نے ماڈل یہ قائم کیے پولیس اسٹیشنز یہ، لیکن وہ جیسے ہی کوئی پالیسی میکر وہ پالیسی بناتا ہے تو ہمارے ملک میں وہ پالیسی سیکوینس سے وہ کنٹینیو نہیں کرتی. اس وجہ سے یہ جو لا ہمارے بنتے ہیں، جیسے یہ فوجداری قوانین ہیں، ان میں بھی ایک جو ہے وہ لمٹ دی ہوئی ہے. جیسے اس میں یہ فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ ہے جس میں آپ کرنسی کا لین دین کرتے ہیں، یا جو ہے اس میں یہ ہے انہوں نے جس میں 60 days کا بھی پیریڈ ہے، یا انہوں نے کہا ہے کہ 4 month کے اندر ٹرائل کمپلیٹ کر کے تو یہ رپورٹ جو ہے وہ باقاعدہ ہائر اتھارٹیز کو یا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں ایپیکس کورٹ میں یہ بھیجنی ہوتی ہے. لیکن وہ پروسیجر اس وقت ہے جب 4 month کے اندر چلان پیش ہو جائے گا. 4 month تک تو چلان یہاں آتا نہیں ہے. اتنی دیر میں مدعی جو ہے وہ تھک کے گھر بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے.
اینٹی کرپشن میں بھی 100/100 اگر آپ کسی سرکاری محکمے کے کسی اہلکار کے خلاف اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کتنا سلو پروسیجر ہے، یا جو لکونے آتے ہیں اس کو وہ جو ایون اس میں ایف آئی آر ہونے کے بعد وہ جوڈیشل ایکشن کے لیے 6 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے. ریکمنڈیشن ادھر سے یہ ڈی جی جو ہے وہ ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اگر اس کو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس کو کنٹینیو کریں، ادروائز جو ہے وہ ریکمنڈیشن کے لیے وہ لائن میں لگے ہوتے ہیں. تو ہمارے بیسکلی وہ پروسیجر کو جو ہمارا انیشیل چل رہا ہے، گورنمنٹ نے بڑے انیشیٹو لیے ہیں لیکن وہ لا حاصل ہے. میرے خیال میں اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہیں ان کی باقاعدہ طور پہ باقاعدہ ایک جو ہے وہ تربیت کی جائے، کیونکہ اب تو محکمہ پولیس میں بہت زیادہ کمپیٹنٹ لوگ آ گئے ہیں. ان کو باقاعدہ ٹریننگز دے کے ان کو اسکلز جو ہیں ان کی انہینس کر کے، کیونکہ لیٹسٹ جو اکوپمنٹس ہیں جیسے یہ PFSA لیبارٹری ہے، اس سے بڑا زیادہ جو ہے وہ کوئکلی ریزلٹس جو ہیں سامنے آ جاتے ہیں. اور اب تو جو PFSA یہ جو گورنمنٹ نے پنجاب فرانزک سائنس لیبارٹری کا ایک ادارہ بنایا، وہ باقاعدہ سین کرائم سین بھی ہے، اور یہ موقع پہ جا کے بھی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ جو میرا خیال ہے کہ انویسٹیگیشن جتنی کوئکلی ہو سکتی ہے کیس کی، فیئر انویسٹیگیشن وہ سب سے بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے اور ہمارے لیے بھی. ایز اے میں سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ اگر یہ انویسٹیگیشن جلدی کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ فوجداری کیسز کا ایز کوئکلی ایز پاسبل جو ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر، یہ ہے کہ جی تفتیش کا معاملہ تو بالکل جب تک چالان جمع نہیں ہوتا تب تک تو ہم اس کو پولیس کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں. لیکن کیا آپ نے دیکھتے کہ جب چالان جمع ہو جاتا ہے تو چالان جمع ہونے سے لے کے عدالت کے پہنچنے تک کے درمیان بھی کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے؟ جی، اس میں بیسکلی جو ہے وہ پراسیکیوشن بھی ہے اس کی، کیونکہ پراسیکیوشن جو ہے ایک پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان نے، وہ اس کی بیسکلی جو ہے وہ اس کو پہلے اسکروٹنی ہوتی ہے نا چالان کی. جی اس میں جو ہے وہ اس کے جو اعتراضات ہیں وہ ریز کرتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کو جو ہے وہ پاس کیا جائے یا اس کو آگے ٹرائل کے لیے ریکمینڈ کیا جائے، تو وہ ان کی ریکمینڈیشن میں جو ہے وہ بھی ٹائم جو ہے ویسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ پھر کورٹ میں جاتا ہے تو کورٹ میں ایک علیحدہ پروسیجر ہے. اچھا، ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ چالان پاس کروانا بھی ایک آرٹ ہے، اور تفتیشی اکثر جو ہے وہ مستغیث سے اس بات پہ پیسے کھاتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کا چالان پاس کروانا ہے. اور اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اس لیے بھی اعتراضات لگائے جاتے ہیں چالان پہ تاکہ جو تفتیشی ہے وہ خدمت کرے. ایسی بھی کچھ بات آپ کے علم میں ہے؟ اس میں ہے، لیکن مین تو یہ ہے کہ اگر ہمارے سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ صحیح طرح سے ورک کریں تو ایز اس کا رزلٹ جو ہے جو جیسے آپ فوجداری قوانین میں، کیونکہ اگر ہائی کورٹ کی طرف سے دیکھیں تو ادھر سے بھی، بلکہ جیسے کہ ہمارے جو پچھلے چیف جسٹس تھے، جسٹس سردار کھوسا صاحب، کیا ان کا نام ہے جی، آصف سعید کھوسا صاحب، جیسے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا کہ ماڈل کورٹس بنائیں، اور ادھر انہوں نے باقاعدہ ان کو اسلام آباد میں جتنے وہ آئی جیز تھے پورے صوبوں کے، ان کو بلا کے انویسٹیگیشن میں ایک بڑا زبردست انہوں نے ان کا جو ہے وہ ایک ٹرائل رن کیا کہ یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہیں اس گراؤنڈ کے اوپر جو کام کریں گے تاکہ ایز کوئکلی یہ ان کو فوجداری مقدمات کا فیصلہ جو ہے جلدی کریں. اور اس کے لیے انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے لے کے گواہان کی کورٹ تک جو ہے وہ اپیرنس یہ بڑی ضروری تھی. انہوں نے اس بارے میں یہ ماڈل کورٹس بنائی اور انہیں کوئکلی یہ کہا کہ آپ اس کے جلد سے جلد فیصلے کریں. اور ہم نے دیکھا کہ آصف سعید کھوسا صاحب کے دور میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسے کیسز فیصلہ نہیں ہوئے جتنے ان کے دور میں یہ فیصلہ ہوئے ہیں. اس لیے کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے، وہ آ کے یہ سارا سسٹم ہمارا جو ہے یہ جو سلو پروسیجر ہے اس کو وہ کر سکتے ہیں، لیکن فاسٹ ٹریک پہ لے کے آ سکتے ہیں. فاسٹ ٹریک پہ. لیکن جیسے ہی وہ بندہ وہ اپنی سیٹ سے یا ریٹائرمنٹ کی صورت میں یا کسی اور طریقے سے وہ پیچھے ہوتے ہیں تو ہم
دوبارہ اسی پروسیجر پہ آ جاتے ہیں, پرانی ڈگر پہ آ جاتے ہیں. جی جیسے کہ وہ ہمارا جو ریگولر جیسے کہ وہ پرانا نظام چل رہا ہے انگریز کے دور سے, اسی دور میں ہم واپس چلے جاتے ہیں. جی بہت شکریہ. اب یہ دیکھیں کہ میں اولک صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ جب کوئی چالان وہ ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا, تفتیش ہو گئی, آگے اگر وہ تفتیش کے بعد جو اس کو فٹ فار ٹرائل بھی ڈکلیئر کر دیا گیا, اب وہ کورٹ میں آ گیا, اب یہاں پہ آ کے جو ہے کورٹ میں آنے کے بعد ایک لمبا عرصہ کچھ ایویڈنس ہی ریکارڈ نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں کہ 10 20 تاریخیں گزر جاتی ہیں اور مدعی فریق جو ہے وہ اپنے گواہان ہی نہیں لے کے آ رہا. لیکن وہاں پہ بھی عدالت کی طرف سے جسٹ ایک آرڈر ہوتا رہتا ہے روٹین میں کہ جی گواہان پیش کریں, مدعی جو ہے اس کے گواہان موجود نہیں, ملزمان پہلے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی تاخیر ہو. تو وہاں پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ عدالت میں پہنچ کے مستغیث فریق جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح نہیں نبھاتا, جس کے نتیجے میں پھر سے تاخیر شروع ہو جاتی ہے؟ ایگزیکٹلی آپ نے بجا فرمایا. یہ پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ نفسیاتی طور پہ اور مالی طور پہ چالان سبمٹ ہونے تک تھک چکی ہوتی ہیں. آگے پروسیجر شروع ہوتا ہے عدالتی. تو ویسے بھی جو لیگل میگزم ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جو بندہ انصاف چاہتا ہے نا اسے صاف ہاتھوں کے ساتھ کورٹ میں آنا چاہیے. One must come to the court with clean hands. تو یہ with clean hands لوگ ہوتے نہیں. وہ پولیس کی چکی سے گزر کے چالان ادھر آتا ہے, اس کے بعد پھر یہ جو لیٹیگنٹ ہوتے ہیں نئے لوگ, وہ کچہری کے ماحول کو ہی نہیں سمجھ پاتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کیسا وکیل کرنا ہے, کوئی اسپیشلسٹ کرنا ہے, یا ان کو پھر یہ نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر ہماری جو ہے عدلیہ, وہ بھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ حضرت اقبال کا شعر ہے, آئینے نو سے ڈرنا, طرز کون پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, وہ بھی پرانی ڈگر پہ چل رہے ہیں. ادروائز میں نے دیکھے ہیں اچھے کام کرنے والے ججز, وہ تو ودن 1 month بڑے سے بڑا کیس ہو. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کورٹ کی نااہلی ہے. کیس پارٹیاں تو ظاہر کریں گی کوشش, لیکن ایک جج کے پاس اختیار ہے. فرسٹ آف آل جب چارج فریم ہو جائے گا تو اس کے بعد جب ایویڈنس کا سلسلہ آئے گا تو جتنے ہر کیس میں کچھ سرکاری گواہان ہوتے ہیں, کچھ پرائیویٹ ہوتے ہیں. سرکاری گواہان کو بلانا کوئی مشکل نہیں ہے عدالت کے لیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے یہاں ہمارے یہاں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ایک جج آئے تھے, احمد چودھری صاحب. تو انہوں نے ویری فرسٹ ڈے میں ان کی کورٹ میں اپیئر ہوا, پہلا دن تھا ان کا, تو ان کے 2-3 کیسز میں ایویڈنس نہ آئی. تو انہوں نے ریڈر صاحب سے پوچھا کہ یہاں سے پولیس کے سربراہ کا دفتر کتنی دور ہے, اور انہوں نے بتایا کہ یہ چند فرلانگ پہ ہے کچہری کے ساتھ. یا انہوں نے فوری طور پہ سی پی او صاحب کو بلایا, مجھے یاد ہے دریس چیمہ صاحب تھے اس وقت. تو انہوں نے ان سے کہا کہ سی پی او صاحب 8 بجے کا ٹائم میرا ہے, 8 بجے میرا سٹاف آتا ہے, 8 بجے پارٹیز آتی ہیں, ملزم بھی آتا ہے, مدعی بھی, لہٰذا آپ کے متحد لیتے ہیں تنخواہ اور ان کی ذمہ داری میں شامل ہے آ کے ایویڈنس دینا. اگر میری کورٹ میں آپ کا کوئی متحد 8 بجے نہیں پہنچتا تو میں اسے نہیں بلاؤں گا, میں آپ کو کال کروں گا اور ان پرسن آپ کو حاضر ہونا پڑے گا. ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی کورٹ کے باہر صبح 8 بجے سرکاری گواہان ایک لائن میں کھڑے ہو جا کے حاضری لگوا رہے ہوتے تھے, اور کافی سارے کیسز سپیڈی ٹرائل. اسی طرح یہ آصف سعید کھوسہ صاحب کے دور کی جو بات کر رہے ہیں گرایا صاحب, اس میں بھی ایسے ہی ہوا, بڑے سپیڈی ٹرائل ہوئے اور انصاف ہوا ہے, لوگوں کو ملا ہے. انصاف کے بھی ہم اپنی مرضی کے میننگ نکالتے ہیں.
ایک بندے نے جھوٹی FIR کروائی ہے تو اگر اس کا مقدمہ خارج ہو جاتا ہے, سزا نہیں ملتی جھوٹے کیس میں, تو وہ کہتا ہے مجھے انصاف نہیں ملا. اسی طرح مدعی فریق نے غلط FIR کروائی ہے, ٹھیک ہے نا, یا اگر کوئی قاتل ہے تو اسے سزا ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوا, یہ نہیں کہتا زیادتی ہوئی ہے. اسی طرح تخیری حربے جو ہیں وہ اس میں ہم سب لوگ بحیثیت قوم تساہل پسندی کے قائل ہیں, ہم سب ذمہ دار ہیں اپنے تئیں. اگر پولیس, میں تو کہتا ہوں کہ انصاف لینے کے لیے ضروری ہے, اور تجربے کی بات ہے جو میں نے سیکھا, جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا جو میں نے دیکھا, جن لوگوں نے سچائی پہ مبنی FIRs کروائیں انہیں انصاف ملا عدالتوں سے, اور جنہوں نے سچائی پہ مبنی FIRs نہ کروائیں وہ لوگ عدالتوں میں ذلیل ہوئے, اور ان کو تخیری حربے جو ہیں دونوں طرف سے استعمال ہوئے اور ان کو انصاف نہ ملا. اس لیے میری تمام شہریوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح کے لٹیگیشن سے محفوظ رکھے, لیکن بحیثیت انسان, یہ تو حابیل اور قابیل کے زمانے سے چل رہا ہے, یہ ظلم اور زیادتی اور انصاف یہ سارا سسٹم چلتا رہنا ہے, کہ اگر کسی کو خدا نہ کرے ایسا معاملہ ہو تو اسے چاہیے کہ حقائق پہ مبنی پوری سچائی کے ساتھ ابتدائی رپورٹ درج کروائے. اس سے اس کا اخراجات بھی کم آئیں گے, تاخیر بھی نہیں ہوگی, اور اسے ضلالت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ادروائز پھر ایسا ہی ہوگا جیسا کہ چل رہا ہے, اور اس کو جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے گا, جھوٹی شہادت بھی نہیں, انصاف بھی ملے گا. جب ایک جھوٹ بول رہا لیتی ہے ایک پارٹی, تو اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے ملٹیپل جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, اور وہ اتنے پابند لگتے ہیں کہ وہ تار ہو جاتا ہے, جو سارا جو کیس ہے نا ڈیمالش ہو جاتا ہے, جھوٹ کا پلندہ بن جاتا ہے, اور سچائی کو اور جھوٹ کو علیحدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر عدالتیں وہی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتی ہیں اور اس کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے. اس لیے سچائی پہ مبنی کیس جو ہے وہ زیادہ فروٹفل ہوتا ہے, اور انسان سپیڈی بھی ہوتا ہے, اس پہ کاسٹ بھی کم آتی ہے, اور انسان کا ضمیر بھی مطمئن رہتا ہے, کوئی بوجھ نہیں ہوتا. اس لیے اگر کسی کو مسئلہ ہو تو اس میں یہی ہونا چاہیے کہ سچائی پہ مبنی FIR کروائے, اس کے بڑے ثمرات ہوں گے, بہتر ہوگا اس کے لیے. جی جواد صاحب, میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ ایک تو ہمارا جو ٹرائل ہوتا ہے, ایک سٹیج اس کی وہ ہے کیس کی کہ مقدمہ ہوا, پہلی عدالت نے فیصلہ کر دیا, ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کر دیا. اب ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے بعد چونکہ پاکستانی جو سسٹم ہے اس میں کوئی ایک ہی فیصلہ حتمی فیصلہ نہیں ہوتا, اس کے بعد مختلف عدالتیں جو ہیں, ایپیلیٹ کورٹس جو ہیں, وہاں پہ اپیلیں جاتی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سالہ سال اپیلیں جو ہیں وہاں پہ دبی رہتی ہیں, پینڈنگ رہتی ہیں, اور اس کے بعد وہ اپیل کا فیصلہ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے 10-12 سال جیل میں رہنے کے بعد بری ہو جاتا ہے, یا جو ہے ایسی صورتحال ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیچے سے فیصلے ہو کے اوپر جاتے ہیں وہاں پہ بھی یہ تاخیر جو ہے وہ موجود ہے؟ اس تاخیر کا میں ایک ریزن جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ٹرائل کورٹ میں جیسے ہی یہ کیس فیصلہ ہوتا ہے, اگر آپ سیشن کورٹ میں دیکھیں تو یہ اگر کسی کو پنشمنٹ ہوتی ہے یا ایکویٹل ہوتا ہے اس کیس میں, تو ایکویٹل کی صورت میں تو کمپلینٹ سائڈ چلی جاتی ہے اپیل میں, اپیل اگینسٹ ایکویٹل. اور دوسرا جو ہے اگر کسی کو پنشمنٹ ہوتی ہے تو وہ اس پنشمنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ اپیل فائل کر دیتے ہیں. اب 2 طریقے ہیں اپیل فائل کرنے کے, ایک تو پرائیویٹ اپیل فائل ہوتی ہے, ایک جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے. اسٹیٹ کی طرف سے, وہ اسٹیٹ کی طرف سے ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیل کے اندر سے بھی لوگ اپیل بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اب ہائی کورٹ میں ہمارے جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے ججز کی وہ 60 ہے, لیکن جو اپرووڈ ہے جو وہ 60 ہے, لیکن کانسٹیٹیوشنلی لیکن اتنے موجود نہیں ہیں. اتنے وہ اب جو اس وقت جو کام کر رہے ہیں روٹین میں وہ 44 ہیں.
16 ججز ہمارے آنریبل جسٹس صاحبان کی سیٹس خالی ہیں. جی اس وجہ سے جب ہائی کورٹ میں یہ اپیل جاتی ہے تو وہ اس کا ایک ریزن تو یہ بھی ہے کہ تاخیر کا کہ ادھر ججز کی تعداد کم ہے، اور یہ جو کم تعداد ہے یا جس کو وہ فل نہیں کرتی ہماری یہ جو سسٹم ہے جیسے ہی وہ، اس وجہ سے بھی تاخیر آتی ہے. اور کچھ ایسے ہے کہ لاہور میں جو ایک اپیل فائل ہوئی ہے اس کے لیے ایک انہوں نے نمبرنگ دی ہوتی ہے یا انہوں نے وہ اپیل نمبر دیا ہوتا ہے. اب جو کیسز پہلے پینڈنگ ہے ان کی پہلے سے جو ہے وہ ٹرن آتی ہے جی سینیارٹی وائز، اور اس کے بعد جو ہے اس میں پھر ججز کی کم تعداد ہونے کی وجہ سے وہ پھر سال ڈیلے میں جاتے ہیں. یہ سب سے مین پوائنٹ ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک اپیل نکلی جی لیفٹ اوور ہو گئی، اس کے بعد پھر ایک لمبا عرصہ وہ دوبارہ اس کی ٹرن ہی نہیں آتی ہے، دوبارہ سے وہ فکس ہی نہیں ہوتی. یہ لیفٹ اوور ہونے میں بھی یہی ہے کہ وہ ایک کیس کے یا 2 کیس تو ادھر لگے نہیں ہوئے، اپیلیں لگی نہیں ہوئی، ادھر لگی ہوئی ہیں 60 70 اپیلیں. تو وہ 2 اپیل تو جو جسٹس صاحبان ہیں وہ سن لیں گے، 3 سن لیں گے، 5 سن لیں گے، باقی تو جو ہے وہ لیفٹ اوور ہونی ہے. جتنا ٹائم ہے عدلیہ کا یا جو ٹائم فکس ہے جی اس میں تو وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو نہیں، وہ بھی انسان ہے، انہوں نے بھی وہ اپنے شیڈیول کے مطابق ہی جو آتے ہیں. لیکن بعض ایکسٹرا آرڈنری ججز ہوتے ہیں، جیسے آصف سعید خان کھوسہ صاحب تھے یا منظور احمد ملک صاحب کا نام میں لیتا ہوں. یہ ایک ایسے جج تھے یہ 2 صاحبان کہ ان کے پاس جب بھی اپیئر ہوئے ہائی کورٹ میں، میں اپنے اس سر کے ساتھ بھی اللہ بخشے شاہد مظفر خان صاحب کے ساتھ، اس کے علاوہ بھی کبھی اپیئر ہوئے تو وہ جو اپیل یا جو کیس انہوں نے ٹیک اپ کیا ہوتا تھا اس کو وہ جانے نہیں تھے دیتے، وہ اس کا اسی روز فیصلہ کر دیتے تھے. اس میں ان کی آئی کیو پلس ان کی جو وہ پڑھ کے آتے تھے، اور میں نے انہیں دیکھا ہے کہ بعض اوقات ججز کا یہ جو ججز ہیں انہوں نے پیجز بھی یاد کیے ہوتے تھے کہ آپ اگر آپ کو اس یا کونسل جو لرنڈ کونسل ہیں ان کو وہ پیج کا نہیں پتہ چل رہا تو وہ پیج بھی بتاتے تھے، گائیڈ کر دیتے جی گائیڈ کر دیتے تھے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں فار دا ٹائم بینگ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اچھے ججز بھی بہت ضروری ہیں کہ جن کی لا پہ گرپ اچھی ہو، آئی کیو لیول اچھا ہو، جو پڑھ کے آئیں اور پھر وہ فیصلہ بھی کر دیں. تو یہ بھی اگر تاخیر ختم کرنی ہے تو میں آپ کی بات سے یہ سمجھ پایا ہوں کہ ہمیں وہ ججز بھی اپوائنٹ کرنے ہوں گے کہ جو ان خوبیوں کے صلاحیتوں کے مالک ہوں. ناظرین، آپ نے ہماری آج کی گفتگو سنی اور دیکھا، جو میں اپنے دونوں دوستوں کی بات سے سمجھ پایا ہوں یہ ہے کہ اگر ہمیں مقدمات کی تاخیر کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں سچے مقدمات درج کروانے ہوں گے. جب ہم جھوٹ بولیں گے، جھوٹی FIR کا اندراج کروائیں گے تو نتیجتاً اس کی تفتیش میں سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کرنے میں اتنا وقت صرف ہو جائے گا کہ جو مقدمے کو بہت زیادہ ڈیلے کی طرف لے جائے گا. دوسری چیز کہ جو حکومتی مشینری ہے، جو پولیس ہے، وہاں پہ بھی جو وہ لوگ کہ جو اپنے کام میں ماہر ہوں، تفتیش میں ماہر ہوں، وہ اپوائنٹ ہونے چاہیے اور ان کو جتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے وہ ہونا چاہیے. اور جب وہ چالان مرتب کر کے جمع کروائیں اور بال جو ہے وہ کورٹ جو ہے اس کے کورٹ میں پھینک دیں، اس کے بعد جو سسٹم ہے وہاں پہ بھی تیزی آنی چاہیے، وہاں پہ ججز زیادہ اپوائنٹ ہونے چاہیے تاکہ ان کے پاس ایک جج صاحب کے پاس کم تعداد میں مقدمات ہوں تاکہ وہ صرف تاریخ نہ ڈالیں بلکہ فیصلہ کریں. اور جو مدعی، جو مستغیث مقدمہ درج کروائے اس کا کام محض مقدمہ درج کروانا نہیں بلکہ اپنے گواہان کو عدالت میں لے کر آنا بھی ہے، تاکہ چونکہ جج صاحب نے کچھ بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا، آپ کے گواہوں نے اپنے بیانات کی روشنی میں ان کو واقعات بتانے ہوتے ہیں اور جس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ ایسا جہاں جہاں پہ جو بہتری ہے وہ ہو. ہمارا کام ہے ان چیزوں کو، ان خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا
اور جہاں پہ بہتری کی گنجائش ہے وہ سجیشنز دینا کہ جن کی بنیاد پہ بہتری آ سکے اور ہم ایک اچھے پاکستانی معاشرے کی تشکیل میں کامیاب ہو سکیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے. بہت شکریہ. دیکھتے رہیے FM4K TV چینل. بہت شکریہ.